بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. عمران خان صاحب اور آرمی چیف کی لڑائی شدید تر ہو چکی ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن تک کہا جاتا ہے کہ پہنچ چکی ہے اور صورتحال انتہائی گھمبیر ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو آج پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے وہ ایک انتہائی سنگین غلطی کرنے جا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ غلطی کر دی تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ ان کے حق میں بہتر نہ ہو اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر صورتحال ہوتی جائے اور پھر حالات اتنے بے قابو ہو جائیں کہ شاید ملٹری لیڈرشپ بھی ان مسائل کو نہ سنبھال سکے. صورتحال یہ ہے کہ معاملہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی گرفتار رہنما ہیں اور گرفتار کارکنان، گرفتار رہنما، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، آپ کے لیے زندگی پر سکون اور اگلی پارٹی آپ کے لیے تیار ہوگی اور ہم آپ کو لک آفٹر بھی کریں گے. لیکن ابھی تک کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، سوائے اس کے کہ ایک رکن قومی اسمبلی کراچی کے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. 2 MPs کراچی سے، سندھ سے 2 MPs پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. علی زیدی صاحب نے دھڑلے سے انکار کیا اور وہ گھر سے سیدھے جیل پہنچ گئے. اسی طریقے سے عامر قیانی صاحب سیکرٹری جنرل، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. کچھ اور لوگوں کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں، سیاست چھوڑ رہے ہیں، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے، ان سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی نہ چھوڑی تو آپ کو آرمی ایکٹ کے تحت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہم ٹرائل کریں گے اور ہم آپ کو 10 سال، 5 سال اور 25 سال کے لیے قید بھی دیں گے، کیونکہ ملٹری کورٹس کا کہا جا رہا ہے کہ اسپیڈی ٹرائل ہوگا، فوجی عدالتیں ہوں گی، فوجی قانون ہوگا اور سویلین کا ٹرائل ادھر ہوگا، اور ایک کرنل صاحب کی عدالت ہوگی. کرنل صاحب کی عدالت فیصلہ دے گی اور اس کے خلاف اپیل ہوگی بریگیڈیئر صاحب کی عدالتیں. تو اس لیے انہیں اس طریقے سے ایسی تصاویر پیش کی جا رہی ہیں خوفناک قسم کی کہ آپ پارٹی چھوڑیں یا پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سلسلہ شروع ہوا جناب گزشتہ رات، یعنی کہ 2 دن پہلے ایک ملاقات ہوئی. ملاقات میں خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں. خان صاحب نے انکار کر دیا. خان صاحب نے کہا میرا جینا مرنا یہیں پہ ہے. انہوں نے فوراً اس ملاقات کے بعد تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں سے جانے کے لگا نہیں ہوں، میرا نام ECL میں ڈال دیں تب بھی میں نہیں جاؤں گا، میں تو ادھر ہی ہوں اور ادھر ہی رہوں گا. میں نواز شریف نہیں ہوں، میں زرداری نہیں ہوں، میں ان رہنماؤں میں نہیں ہوں جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، اور میں یہاں پہ ہوں اور رہوں گا. باقی انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنے لوگوں کو آپ نے توڑنا ہے توڑ لیں، پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں، تمام ارکان کو لے جائیں، جتنے باقی بچیں گے میں ان کے ساتھ ہی پالیٹکس کروں گا، اور ووٹ بینک میرا ہے، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، لوگوں میں اپنا نیریٹو، لوگوں میں ایک اہم نیریٹو جو ہے میں لوگوں کو دے چکا ہوں، اور لوگوں نے پاکستان کے کروڑوں عوام اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اس لیے پیغام لانے والے کو عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ یہ نہیں ہوگا، جس کے بعد پھر عملاً کام شروع ہو گیا اور ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد زمان پارک آپریشن، اور اس کے بعد پھر رات گئے فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، رات کی تاریکی میں جبکہ میڈیا بلایا جا سب کچھ بلایا جا چکا، آج پھر کہہ رہے ہیں کہ آج پھر آپریشن ہوگا، یہ گرفتاری ہوگی اس کی. اب آتے ہیں اراکین کی طرف. میں نے آپ کو بتا دیا ارکان کو بہت زیادہ دبایا جا رہا ہے، اور عامر قانی صاحب نے بتا دیا، وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا چند جملے بولنے سے اگر وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ کر لیتے ہیں تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں کر کے گئے. عامر قانی صاحب انہوں نے صحیح سودا کیا ہے اور وہ ایک دفعہ نکل گئے ہیں تاکہ ان کے گھر کی چادر اور چاردیواری محفوظ رہیں. اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پھر 2-3 ضمانتوں کا حکم دیا ہے. شری مزاری کو دوبارہ گرفتار کرنے پہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، اور اٹارنی جنرل صاحب کو بلا لیا ہے کل کے لیے. دوسری جانب شہریار افریدی کی اہلیہ، ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جیل میں رکھا گیا تھا، ان کو بھی، ان کی گرفتاری کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اور ان کو فوری طور پہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا. عدالت میں پیش ہوئی، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے یہ فیصلہ دیا اور ان کی رہائی کا حکم دیا. تھرڈ ون، شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ، پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی رہنما، ان کو بھی رہائی کا حکم ملا ہے. رہائی کے حکم تو مل گئے لیکن ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. جیسے کوئی رہا ہوتا ہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. علی محمد خان صاحب کا بھی ہم نے دیکھا، ملکہ بخاری کا بھی دیکھا، شری مزاری، فلک ناز، بے شمار رہنما ہیں، ان پہ سخت ترین جبر ہے. ہم عمران خان صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ وہ
ایسے لوگوں اسد عمر صاحب گرفتار ہیں، بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، جس کا نام ہے فیاض الحسن چوہان صاحب گرفتار ہیں۔ یعنی جس پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کو میں ضرور کہوں گا عمران خان کو کہ آپ کی پارٹی اس وقت پارٹی بن چکی ہے سیاسی قیدیوں کی پارٹی، اور آپ کے رہنما اور آپ کے کارکن جو ہیں وہ بھرپور قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو ان کا حوصلہ بلند کرنا آپ کا کام ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا آپ کا کام ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، جو گرفتار لوگ ہیں ان کے لیے بھی، جو گرفتار کارکن ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس مشکل وقت میں تسلی دینا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال پارٹی کو کرش کرنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ پارٹی کو کرش کرنے کا کام، اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے کتنی نہیں، کیونکہ میدان میں آ چکے ہیں صبح سے لے کے اب تک۔ سرکاری جو وزراء ہیں ان کی پریس کانفرنسیں آ چکی ہیں، کوئی 5-7 تو میں سن چکا ہوں، اور ان کا ایک ہی ہے کہ جناب اینٹی عمران خان ایک خاص نیریٹو اور ایک کنٹینٹ دینا ہے میڈیا کو، تاکہ میڈیا کو کیپچر کیا جاتا رہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہو یا کوئی اور، ان کو تو دکھایا نہیں جاتا، ان کے ٹکر تک نہیں کیے جاتے، کیونکہ میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، میڈیا مکمل طور پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، میڈیا وہیں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے جہاں ماضی میں کنٹرول کیا جاتا تھا، وہیں سے ہدایات آتی ہیں، وہیں سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ بس چہرے بدلتے ہیں، سسٹم وہی ہے، وہی نظام چل رہا ہے ابھی بھی، اور بلکہ اس سے بھی بدتر قسم کا ہو گیا۔ پہلے تو پھر کچھ اپنی مرضی کر لیتے تھے ٹی وی چینلز، اب تو بالکل ہی نہیں کر پاتے۔ تو بنیادی مقصد ہے عمران خان صاحب کو فارغ کرنا۔ اب عمران خان صاحب کو اور ان کے دیگر رہنماؤں کو ڈرایا جا رہا ہے آرمی ایکٹ اور سوشل آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اور وجہ بنائی جا رہی ہے کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور میں جس کو نقصان پہنچا۔ تو ایک دو باتیں میں آپ کو کہوں، کور کمانڈر ہاؤس بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ وہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، مجرموں کو کیفرے کے ڈار تک پہنچانا چاہیے، لیکن میں ایک ضرور بات کروں گا کہ کیا کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ تو اس کی جو تقریم ہے اس کی تو بہت عزت وقار بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ہر کسی کو ایسے لے جایا جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ باقی اب اس وقت سوچ تھوڑی ہی تبدیل ہو چکی ہے۔ عثمان ڈار صاحب کے گھر جس طریقے سے جائے گئے، جو والدہ کے ساتھ ہوا، کیا ان کا تقدس نہیں ہے؟ ان کی والدہ کا ان کے گھر کا تقدس نہیں تھا؟ شہریار آفریدی اور ان کی اہلیہ کو جیسے ان کی بچیوں کے سامنے گرفتار کیا گیا اور اٹھایا گیا گھر سے، کیا اس گھر کے چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے شیریں مزاری کے ساتھ کیا ہوا، فلک ناز کے ساتھ کیا ہوا، اور باقی رہنماؤں کے ساتھ، شبلی فراز کے ساتھ اس دن کیا کیا گیا تھا؟ کیا یہ سارا کچھ ان کا گھر تقدس، کیا چودھری پرویز الہی صاحب کا گھر جب دروازہ توڑا گیا اور ان کے بیڈ روم تک، ان کی خواتین تک کو ان کی بے توقیری کی گئی، تو کیا ان کا تقدس نہیں ہے؟ اس کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا گھر توڑا گیا، کیا ان کے گھر کا تقدس نہیں ہے؟ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت صاحب کا گھر توڑا گیا اور ان کی خواتین کے ساتھ بھی اتنی ہی بے حرمتی کی گئی جتنی چودھری پرویز الہی صاحب آپس میں فیملی میں، کیا ان کے گھر کا تقدس نہیں ہے؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں، کیا جو جن خواتین کے بالوں کے دوپٹے نوچے گئے، کیا ان خواتین کا، ان فیملیز کا تقدس نہیں ہے؟ تو یہ سارے کا سارا تقدس جو ہے یہ ایک بلڈنگ پہ ایسے لگ رہا ہے، اب تو واقعتاً ایسے لگ رہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے جلنے کا یا اس کو نقصان پہنچنے کا نقصان افسوس نہیں ہے، بلکہ اس پہ جشن منایا جا رہا ہے کہ ہاں ہمارے ہاتھ میں ایک اہم چیز آ گئی ہے، اور ہم اسی کو بنیاد بنا کے پوری کی پوری پارٹی کو فارغ کر دیں گے، اور عمران خان صاحب کو بھی جیل میں ڈال دیں گے، آرمی ایکٹ کے تحت ان کا بھی ٹرائل کریں گے، ایک کرنل صاحب کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، اور ایک ملزم کے طور پہ، اور سابق وزیر اعظم ایک کرنل کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ان کو وہ سزا سنا رہے ہوں گے 10 سال 25 سال 20 سال۔ اسی طریقے سے یہ جتنے بنتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے نامور لوگ، ان کو بھی ہم سزائیں ملٹری کورٹ سے سنوائیں گے، اسپیڈی ٹرائل، ان کے خلاف اپیل ہوگی، وہ بریگیڈیئر صاحب کی عدالت میں ہوگی۔ تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے باقاعدہ طور پہ ایک منظم طریقے سے ایک کیا جا رہا ہے لانچ۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ماضی میں اس طرح کے جو دہشت گردی کے اور بغاوت کے اور فوجی عدالتوں کے مقدمات جو ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے ہمارے، کیا وہ کبھی کامیاب ہوئے ہیں؟ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور ان کی بڑی لائف جو ہے بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تاریخ میں وہ زندہ رکھے جاتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ ایک بدنام زمانہ ٹھہرائے جاتے ہیں، خاص طور پہ اس طریقے سے، کیونکہ ہم نے دیکھا فیض احمد فیض عظیم شاعر، ان کو بھی سزائے موت ہو چکی ہے، وہ بھی باغی اور غدار قرار پائے تھے۔ مولانا سیدنا مودودی وہ بھی غدار قرار پائے، ان کو بھی سزائے موت ہوئی تھی۔ مولانا امین احسن اصطاعی صاحب،
مولانا مودودی صاحب تفہیم القرآن تفسیر لکھی، مولانا امین حسن صاحب قرآن تفسیر لکھی، ان کو بھی جیل، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی جیل، ان سب کو جیل، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب ان کو بھی سزائے موت، یہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ فیض احمد فراز صاحب کو ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے نیب جو ہے نیشنل عوامی پارٹی پوری کی پوری اڑا کے رکھ دی تھی، اور ان کے جتنے بھی رہنما تھے ان کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا، اور یہ کام اس وقت کی سپریم کورٹ سے کروایا گیا تھا۔ کیا ختم ہوگی پارٹی؟ جو ہمارے سامنے ایک مثال جاوید ہاشمی صاحب غداری کے مقدمے میں ان کو لائف ٹائم ہوئی تھی، عمر قید ہوئی تھی، وہ ابھی باہر ہیں، ملتان میں ہیں، آرام کر فرما رہے ہیں اور پالیٹکس بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی۔ ڈاکٹر شہباز گل ان کے خلاف بھی غداری اور بغاوت کا مقدمہ، وہ اس وقت امریکہ میں ہیں، جا چکے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ اور نواز شریف صاحب پہ بھی یہی مقدمہ ہیلی کاپٹر کیس بنایا گیا تھا، الطاف حسین پہ بھی یہی مقدمہ پرویز مشرف صاحب پہ بنایا گیا تھا، وہ ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، شری مداری صاحبہ، تو یہ اس کے بعد نیب پہ آ جائیں، خان عبد الولی خان اپوزیشن لیڈر تھے، ان کو بھی قید کیا گیا اور ٹرائل کیا گیا تھا پورے کا پورا، اور اس کے بعد پوری کی پوری پارٹی فارغ کر دی، لیڈر فارغ کر دیے، میر بخش، غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل، اختر مینگل صاحب کے والد نواب بخش میری، ارباب سکندر خان، باقاعدہ طور پہ حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں ان پہ تحقیقات کروائیں، حیدرآباد سازش کیس کے نام سے، پھر شیخ مجیب الرحمان، ان سب کو سزائیں دلوائی گئیں اور پارٹی بین کروائی گئی، لیکن کیا کوئی نتیجہ نکلا؟ وہ پارٹیاں بدستور موجود ہیں، شیخ مجیب صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بھی موجود ہے، حسینہ واجد ان کی بیٹی اقتدار میں طویل عرصے سے، اور جو سانحہ مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش کی راستے میں رکاوٹ بنے تھے، وہ پرو پاکستانی آواز تھی، اور ان کو فارغ کر دیا کہ ان کو سزائے موت دی گئی، انہوں نے پھانسیاں لٹکائی ہیں بے شمار، تو جو کہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا بزرگوں کے ساتھ ایسا، تو اس لیے یہ ایک چل رہی ہے سلسلہ۔ تو معاملہ تو جہاں تک ہے، تو کیا بغاوت کے مقدمات سے کبھی بھی کسی کا دل جیتا جا چکا ہے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ پہلے ہی ظلم و ستم بہت ہو گئے ہیں، اور مزید ظلم و ستم ہوں گے تو کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے یہ جو ہم آتے ہیں واپس، کیونکہ ملٹری لیڈرشپ اس وقت مسئلہ یہ ہے، یہ سارے کا سارا تنازع اور یہ ساری کی ساری جو شدت ہے، یہ لڑائی ہے، ہوئی کیوں ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان شدید ترین اس وقت پرسنالٹی کلیش ہے، اور پرسنالٹی کلیش اس کی بنیاد ماضی میں رکھی گئی تھی، اور اگر وہ ذہن سے نکال دیں، دل سے نکال دیں، دماغ صاف کر لیں تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان اب پاکستان کو ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب اور آرمی چیف کی جو لڑائی کا نقصان ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان کے اداروں کو ہو رہا ہے، پاکستان کے سسٹم کو ہو رہا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ سے دونوں ہی بڑے ہیں، اور ایک کی عمر 71 سال ہے اور دوسرے جو ہیں آرمی چیف جو ہیں ان کی عمر 58 سال ہے، تو میرا خیال ہے کہ 57 سال 56 سال جتنی بھی ہے، تو 56-57 سال ہی ہے، تو ان کی عمر، اور یہ سارے ماشاءاللہ میچور لوگ ہیں، تو میچور لوگ ہونے کے باوجود آپس میں اس طریقے سے لڑ رہے ہیں، بول چال کٹی چٹی بند، ہر طرح سے معاملات خراب ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب کو فوجی عدالت سے مقدمہ چلایا جائے گا؟ یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ پہ گرایا جا رہا ہے، سارے کا سارا ملبہ ملٹری لیڈرشپ پہ گرایا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ قریب نہ آ سکیں، ان کے تعلقات بہتر ہوں گے تو معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ چیزیں جناب اچھی نہیں ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے، لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ آج پیشی ہے، تاریخ تھی، اور آخری اطلاع آنے تک نہ وہ عدالت میں پیش ہوئے، نہ ہی کسی نے ذمہ داری قبول کی کہ وہ کس کے پاس ہیں، کیونکہ پولیس انکاری ہے، لہٰذا ایک اور تشویشناک بات موجود ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ان سب کو باقاعدہ طور پہ، کیونکہ ابھی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی یہ کام کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑ پھوڑ کرنے کا کام کر رہی ہے، تو اس طریقے سے نقصان انہی کا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف، شاید پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہ ہو، کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں پیپلز پارٹی سے پیٹریوٹ بنائی جا چکی ہے، کاف لیگ بنائی جا چکی ہے، نون لیگ سے، لیکن وہ سب کی سب پارٹیاں فارغ ہو گئیں،
نہ پیٹریوٹ برقرار رہا اور نہ ہی کاف لیگ برقرار رہی، اور سب تتر بتر ہو گئے۔ مسلم لیگ نواز ابھی بھی موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی موجود ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، 3 دفعہ ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور 3 دفعہ وہ اقتدار میں واپس آئے، اور اب چوتھی دفعہ ان کی حکومت ہے، ان کی جماعت کی۔ یہی کام پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا۔ یہی کہا گیا تھا کہ ہم بے نظیر بھٹو کو برداشت نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اقتدار لینا ہے تو جناب وہ وہاں جا کے سجدہ کریں، سجدہ ریز ہو جائیں سربسجود، اور اس کے بعد ان کو اقتدار مل جائے گا۔ اگر ان سے لڑ کر اقتدار لیا تو دھمکیاں یہ دی جا رہی ہیں، سمجھ بجائے اس کے کہ کوئی عقل سے کام لے، دھمکیاں یہ دی جا رہی ہیں کہ جناب شیخ مجید کو 1.5 سال تک اقتدار نہیں ملا تھا، پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار نہیں ملا تھا جب تک کہ انہوں نے شرائط تسلیم نہیں کی، اور جو وزراء ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نہیں لیے تھے۔ تو بہرحال چیزیں یہ ہیں، تازہ ترین لیٹسٹ وہ ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی ایک تقریر وائرل ہوئی ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی وضاحت، اگر وہ غلط ہے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں قابل اعتراض بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک تو انٹرنل ایک اندر کی تقریر ہے، سیالکوٹ گیریزن میں کی ہے مبینہ طور پہ، تو وہاں سے باہر اگر وہ غلط ہے تو سزا دینی چاہیے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر وہ باہر کیسے آئی؟ تو یہ معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں لگ رہے مجھے۔ عمران خان صاحب کی آج کی گرفتاری جو دوبارہ سے کوشش کی جائے گی، میرا خیال ہے کہ کچھ ریکنسیڈر کرنا چاہیے، چیزیں اتنے کنٹرول میں نہیں ہیں، اندر ہی اندر ایک لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے اور اس میں نقصان ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو عمران خان صاحب بڑے واضح ہیں، اس بارے میں کلیئر ہیں کہ وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، جو بھی کرنا ہے کر لیا جائے، پارٹی توڑنی ہے پارٹی توڑ دیں، جو کچھ کرنا ہے کر لیں، میں واپسی کا کوئی راستہ ارادہ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔